بات یاد آئی، میں نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ آپ کے بہت اچھے ساتھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وہ آپ سے کیوں الگ ہوئے؟ یہ تھا کہ مولانا مودودی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دن سے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ وہ گردش کر رہا ہے، اور اس کو ایک خاص طبقہ فکر کے لوگ بہت زیادہ اچھال بھی رہے ہیں، گردش بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ کلپ یہ ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ایک دو اور اعتراضات کہ ان کے گھر میں ایک مرد ملازم تھا اور مولانا اس پر اصرار کر رہے تھے کہ یہ تو رہے گا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور یہ ان کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ جماعت اسلامی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور ان اسباب پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر بعض جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی سے ان لوگوں کا کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا، بلکہ چند فروعی مسائل کو آڑ بنا کر اور بہانہ بنا کر یہ لوگ جماعت اسلامی سے رخصت ہوئے، جن میں جو ان کے سرخیل تھے وہ مولانا منظور احمد نعمانی تھے۔ اور یہ بات اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ جب یہ لوگ جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے نظریے کے ساتھ اتفاق کر کے اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت اسلامی میں داخل ہوئے تھے، لیکن جب جماعت اسلامی چھوڑ کر گئے تو کسی اصولی بنیاد پر جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑا، بلکہ چند فروعی باتوں کو جن کی توجیہ کی جا سکتی تھی اور جن کی تعویل کی جا سکتی تھی اس کے کو بنیاد بنا کر انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ یہ ساری بات میں نے اپنے محترم والد صاحب ڈاکٹر محمد کمال، جن کا ایک بہت عرصہ براہ راست سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق رہا ہے اور ان کے بہت قریبی رہے ہیں، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست یہ پوچھا کہ یہ جو آپ کے اولین رفقات تھے مولانا منظور نعمانی صاحب اور ان کے ساتھی، یہ کیوں جماعت چھوڑ کر چلے گئے؟ تو اس کے جو جواب محترم ڈاکٹر کمال صاحب نے دیا وہ آپ کو سنواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی باتیں یاد کرنا مجھے خاصا مشکل کام ہے، لیکن ایک بات بہرحال یہ تھی کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ جب ناظم اعلیٰ تھا، اس دور میں دو سال میں ناظم اعلیٰ رہا منور حسن صاحب کے بعد، تو مشرقی پاکستان کے میں 3 دفعہ دورے پہ جا سکا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب دورے پہ گیا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے، اور مشرقی پاکستان کے جماعت کا ایک اجلاس تھا، اس میں بھی چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے وہاں وقفہ ہوا اور وقفے کا اعلان کیا تو لوگ ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن سید مودودی رحمہ اللہ اپنی کرسی پر اپنی جگہ بیٹھے رہے، اور وہ اکیلے ہی تھے تقریباً، تو میں ان کے پاس ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس دوران بات چیت ہوتی رہی تو مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ آپ کے بہت اچھے ساتھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وہ آپ سے کیوں الگ ہوئے؟ ان دنوں انہوں نے شاید کچھ چیز شائع بھی کی تھی، کچھ الزامات بھی دہرائے تھے، اس میں یہ تھا کہ مولانا مودودی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ جماعت کے مرکز سے متعلق ہیں وہ اپنے علاقوں میں اپنے جو کاروبار ہیں یا جو بھی ان کی مشاغل ہیں ان کو چھوڑ کر مستقل طور پر دارالاسلام میں یہاں آ جائیں، پٹھان کوٹ۔ یہ مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ یہاں آ جائیں، اور وہاں کوئی کاروبار اور کوئی مسئلہ بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ان کو واپس جانا پڑے، بلکہ آ جائیں تاکہ یہاں ہم یکسوئی کے ساتھ جماعت کی کام کو پھیلانے کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ تو اس میں ایک بات تو سید مودودی نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میرا اپنا گمان یہ ہے کہ ان دنوں کو بارشیں بھی شروع ہو گئی، اور دارالاسلام میں جو مکانات تھے تقریباً سب کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی، اور ایک مسجد تھی جو پکی تھی، تو دارالاسلام کے جتنے لوگ تھے ان کے کچھ سامان، ان کو ایک مشورہ دیا گیا، مشورہ ہوا کہ وہ مسجد کے کونے میں پکی جگہ میں آ کر رکھ دیں جو بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ خود میرے اپنے گھر کے بھی کچھ سامان ہم نے مسجد کے کونے میں رکھا۔ تو یہ بارشیں جو سلسلہ چل رہا تھا اور وہاں کوئی گھر بھی محفوظ نہیں تھا، تو میرا یہ گمان ہے کہ وہ بعض حضرات نے سوچا کہ ان حالات میں ہم کیسے رہیں گے، اپنے اچھے خاصے سیٹل گھر چھوڑ کر یہاں آ کر ان حالات میں ہم کیسے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ جیسے ان بارشوں کی وجہ سے وہ بدل ہو گئے کہ اب ہم تو یہاں سب کچھ چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس میں گمان ہی کرتا ہوں کہ مولانا منظور رحمانی نے بھی یہی سوچا اور انہوں نے واپسی کا اپنا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کے زبانی آپ کو بتایا کہ یہ جو علماء تھے ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اصل میں مسئلہ ان کے معاش کا تھا، جس کو بنیاد بنا کر اور جو ان کے سٹیٹس کا تھا، اور وہ جو قربانی سامنے نظر آ رہی تھی کہ وہ ان کو اپنا پورا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کی تائید وہ خواجہ اقبال احمد ندوی صاحب بھی کرتے ہیں، جن کی کتاب مولانا مودودی کی رفاقت میں یہ میرے بالکل سامنے ہے۔ خواجہ اقبال ندوی یہ سید ابو الحسن علی ندوی کے شاگرد تھے، اور اسی نسبت سے مولانا منظور نعمانی صاحب جو سید ابو الحسن علی ندوی کے گہرے دوست تھے، ان کا بھی ان سے ایک تعلق بن گیا۔ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں مولانا مودودی اور منظور نعمانی صاحب کی جو نشستیں ہوئیں، تو اس میں یہ بات تکرار کے ساتھ آتی رہی کہ منظور نعمانی صاحب اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ وہ اپنی معاشی حالت پر کوئی کمپرومائز کریں، یا ان کا جو رسالہ ہے اس کی پالیسی اگر وہ تبدیل کر دیں گے تو انہیں خطرہ ہے کہ جو ان کے قارئین ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور ان کے رسالے کو نقصان ہوگا، اور ان کا جو پیچھے کا سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ متردد تھے، اور رزق کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے پریشانیاں ہوں گی، اور اس لیے وہ دارالاسلام میں منتقل ہونا اور جماعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف مولانا جعفر شاہ پھلواری، وہ جنہوں نے پھر توثیق کی تھی مولانا منظور نعمانی صاحب کی اور ان کی رائے سے اتفاق کیا تھا، ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ایک نواب کے ہاں ملازم تھے، اور جمعہ کا خطاب اور
امامت کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں 65 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ مولانا مودودی نے انہیں آفر کی کہ آپ دارالاسلام شفٹ ہو جائیں، آپ کی 50 روپے تنخواہ مقرر کر دی جائے گی اور آپ کو ایک رسالہ بھی دے دیا جائے گا جس سے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھری پرات کو لات نہیں مار سکتا اور میں اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اسے نہیں ٹھکرا سکتا، لہٰذا وہ بھی اس پر قائل نہ ہوئے۔ تو گویا ان بزرگوں کا اصل مسئلہ اصولی نہیں تھا، نظریاتی نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنے معاش کی فکر لاحق ہو گئی تھی اور نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے جماعت اسلامی کی رکنیت کو جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور جماعت سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ مولانا مودودی وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں، اس پر والد صاحب کیا کہتے ہیں وہ آئیے سنتے ہیں۔ اس میں ایک جو انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تو اس میں میری نماز کے متعلق جو لکھا ہے، تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں میں جو کچھ کتابیں لکھ رہا تھا تو میں ساری رات بیٹھ کر لکھتا تھا، اور اول وقت میں جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت پھر میں اور کوئی ہوتا نہیں تھا تو میں نماز پڑھ کے اکیلے ہی اس کے بعد میں سو جاتا تھا۔ اس پہ یہ اعتراض 12 لوگوں کا تھا کہ میں جماعت میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ساری رات جاگتا رہتا تھا ان تحریر کی وجہ سے، اور صرف صبح کے وقت مجھے موقع ملتا تھا سونے کا، جلدی نماز پڑھ کر میں سو جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں والد صاحب نے بتایا کہ سید مودودی نے انہیں یہ کہا کہ ان دنوں میں مولانا مودودی کوئی تحقیقی کام کر رہے تھے اور اس کے لیے انہیں رات بھر جاگنا پڑتا تھا، اور جب ہی فجر کا اول وقت شروع ہو جاتا تھا تو وہ نماز پڑھ لیتے تھے فجر کی، باقی سب سو رہے ہوتے تھے، اور جب باقی لوگ جاگتے تھے تو ظاہر ہے کہ مولانا آرام فرما رہے ہوتے تھے، لہٰذا یہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید مولانا نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز مولانا اول وقت میں پڑھ لیتے تھے ساری رات کی جاگنے کے بعد۔ لیکن یہ مولانا کا کوئی عام معمول نہیں تھا، یہ ان خاص دنوں میں، جن دنوں میں کوئی 15 دن 20 دن 1 مہینہ جو مولانا کوئی تحقیق کر رہے تھے ان کا معمول تھا، ورنہ یہ اقبال ندوی صاحب، خواجہ اقبال ندوی صاحب اس میں ہمیں پورا بتاتے ہیں کہ مولانا کے معمولات کیا تھے۔ تو اس میں تو مولانا فجر کے بعد فجر اپنے رفقا کے ساتھ پڑھتے تھے اور فجر کے بعد چہل قدمی بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے رفقا کو اپنے ہاتھ سے فجر کے بعد چائے بنا کر پلاتے تھے، چائے کا بھی مولانا کا ایک اپنا ذوق تھا۔ لہٰذا وہ چند خاص دن تھے جس میں مولانا نے ایک تحقیق کی وجہ سے اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے ایک معمول اپنایا ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے بہانہ بنا کر مولانا پر ایک اتنا بڑا افتراء قائم کر دیا۔ اس کے بعد اگلی بات کہ مولانا کے گھر ایک ملازم تھا اور وہ کھانا پکاتا تھا، تو اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مولانا کے گھر کے باہر کچن تھا، اور مولانا کے جو اہلیہ تھی ان کے بچے چھوٹے تھے، وہ خود کوکنگ نہیں کر سکتی تھی، تو مولانا نے کوک رکھ لیا تھا جو گھر کے باہر باورچی خانے میں کھانا پکا دیا کرتا تھا اور پھر چلا جایا کرتا تھا، اور گھر والے جا کر کھانا لے آتے تھے۔ لیکن اس کو بھی مولانا کہتے ہیں کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں، اور مولانا اس میں مسعود عالم ندوی صاحب کو ایک خط کے جواب میں، خطوط مودودی میں یہ خط موجود ہے، مولانا مودودی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 96 ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ رہا دوسرا مسئلہ تو میں خود اسے مکروہ سمجھتا ہوں، مگر صرف اس مجبوری سے اس کو ملازم رکھ لیا کہ کوئی ماما نہیں مل رہی ہے، اور میرے بچے اس قدر چھوٹے ہیں کہ میری بیوی کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ خود کھانا پکانا مشکل ہے۔ متعدد رفیقوں اور دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ کوئی ماما بہم پہنچائیں، اب اس خاتون کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے اس ملازم کو میں فارغ کر رہا ہوں۔ تو گویا مولانا مودودی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ایک عارضی انتظام انہوں نے کیا تھا، اور وہ جو ہی کوئی خاتون جو کہ کھانا پکا سکتی تھی وہ میسر آ گئی تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا، اور پہلے بھی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آزاد اختلاط تھا اور وہ گھر آتا جاتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک امکان اس کا موجود تھا اور ان پر اعتراض کیا گیا۔
یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم اعتراض کرتے ہو اور بڑے بڑے بلنڈرز اور جرائم کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کے موقع پر ایک کوفی آیا اور اس نے کہا میں حالت احرام میں ہوں اور میں نے مچھر کو مارا ہے، تو کیا مجھ پر دم واجب ہو گیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے حیرت سے اسے کہا کہ ہائے افسوس کہ حسین کو قتل کرتے ہوئے تمہیں خیال نہ آیا اور مچھر کو مارتے ہوئے تمہیں دم دینے کا احساس ہو گیا ہے۔ تو لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور لغزشیں ان کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید مودودی معصوم عن الخطا نہیں ہے، سید مودودی تنقید سے مبرہ نہیں ہے، سید مودودی پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی رائے سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم اتنے آزاد ذہن کے ہیں کہ ہم سید مودودی پر خود بھی تنقید کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن جھوٹ اور افتراء اس کو بہرحال ظاہر ہونا چاہیے، اس کو بالکل ایکسپوز ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہیے اور جھوٹ کے تمام نقابوں کو الٹ دینا چاہیے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سید مودودی کے دفاع میں ہلکان ہو رہے ہیں، حالانکہ سید مودودی بھی تو تنقید کیا کرتے تھے، تو سید مودودی نے کوئی افتراء نہیں باندھا کسی پر، اور اگر سید مودودی نے کسی جگہ کسی بڑی سے بڑی ہستی پر غلط تنقید کی ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں سید مودودی کا دفاع کرنے سے۔ ہم بربلا کہیں گے کہ یہاں پر سید مودودی نے غلطی کی ہے، لیکن وہ غلطی ہمیں دکھائی تو جائے، اس غلطی کے بارے میں ہمیں بتایا تو جائے کہ یہاں سید مودودی نے ایسی بات کہی ہے جو فی الواقع نہیں تھی، لیکن سید مودودی نے کوئی بہتان باندھا ہے، کوئی الزام لگایا ہے۔ لہٰذا کسی امر واقع کو بیان کرنا، کسی امر واقع کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا یہ الگ بات ہے، اور کوئی بہتان بننا اور کوئی افتراء بننا یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بڑی سے بڑی ہستی کے بارے میں یا کسی چھوٹے سے چھوٹے فرد کے بارے میں کوئی افتراء اور کوئی بہتان باندھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔